Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our course of basic programs. آج کا ہمارا لیکچر پچھلے لیکچر کی کنٹینیوشن کیا. ہم نے پیپر کو بیسیکلی آپ سے انٹروڈیوس کرایا تھا اور آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے ہمارے جو میتھمیٹیکل فاؤنڈیشن یا میتھمیٹکس تک ہے اس کورس میں اس کی ہیلپ سے کیسے اس پیپر کو کریک کر سکتے ہیں, کیسے اس پیپر کو سالو کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو شاید یہاں سے بات کی, جیسے آپ بول دیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں سے بس آپ لکھیے پی ڈی یہ کنٹینیوٹی ایکویشن ہے, لیکن اسٹروکس ایکویشن یہ مائکرو روٹیشن ایکویشن, یہ ہیٹ ایکویشن, پرسنس یہ کانسنٹریشن ایکویشن. اور پھر ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ نے پریشر کو ایلیمنیٹ کرنا ہے, پریشر کو ایلیمنیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ کنڈیشن یہ سملیٹری ٹرانسفارمیشن اپلائی کرنی ہے. اور when you apply that تو آپ کے پاس یہ ایکویشن بن جائے گی. اس میں یہ n1 r e اور e h وغیرہ یہ ان سب کی ویلیوز کے نیچے کی بنا ہے. اور پھر ہم نے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ باؤنڈری کنڈیشنز ہیں. اگر آپ ان باؤنڈری کنڈیشن میں یہ ٹرانسفارمیشن استعمال کریں تو آپ کے پاس یہ باؤنڈری کنڈیشنز ایسے ہی تھا. میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگا اور اس میں پرابلم آپ کو بتایا ہوگا. مجھے آپ کے فیڈ بیک سے بتا ہوگا کیا ہے اس میں. اور کافی سارے لوگ اس کو خوش بھی تھے کہ دیر واز اسٹرگلنگ سمتھنگ. اچھا, میں نے یہ آپ کی بیسیکلی اسائنمنٹ کہ یہاں تک آپ کی یہ سب کچھ کریں. اب آپ کی جو نیکسٹ اسائنمنٹ جو میں آپ اس لیکچر کے لیے رپورٹ کروں گا یہ ہوگی کہ آپ نے اس ایکویشن یہ جو ایکویشن نمبر 9 ہے اسے آپ نے لینیرائز کرنا ہے اور پھر وہ آئی ایف کیپٹل ایف آئی مائنس ون اسمال ایف آئی وغیرہ وہ سب اس میں یوز کر کے ایکویشن بننا ہے. اور جہاں تک ایکویشن نمبر 10, 11 اور 12 کی بات ہے انہیں آپ نے لینیرائز کیے بغیر, جیسے آپ پچھلے لیکچر میں وہ جو ہم فلو ان ڈیولپمنٹ چینل والا ٹاپک شروع کیا تھا, آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے ایف والی ایکویشن کو لینیرائز کر کے پھر اس پہ آئی مائنس ون وغیرہ یہ تھے ڈیریویٹیوز فائنائٹ ڈفرینس اپروکسیمیشنز پوری کی. لیکن ہیٹ والی جو ایکویشن تھی ہیٹ ایکویشن میں ہم نے کوئی لینیرائز نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ہم نے صرف یہ کیا تھا کہ تھیٹا آئی مائنس ون آئی پائی پلس تو یہاں بھی آپ یہی کریں گے. آپ یہ کریں گے کہ یہ جو ایکویشن نمبر 9 ہے اسے وہ پراپرلی لینیرائز کر کے اس میں جو جی والی ٹرم ہوگی اسے آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھیں اور جی والی یعنی n1 جی اسے آپ نون کے طور پہ ٹریٹ کریں کہ اٹس اے سارٹ آف نون فنکشن. تو آپ کو جو وہ جو سائن تھا دیٹ وڈ بی فنکشن آف ایف ایف ڈیش ایف ڈبل ڈیش ایف ٹرپل ڈیش اینڈ ایف فور ڈیش. تو جی n1 جی کے دس وڈ گو ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ. اچھا, ایکویشن 10 جب آپ اسے ہینڈل کر رہے ہوں گے تو آپ نے اس میں جی کے جو ڈبل پرائم یا جی سنگل پرائم یا جی سمپل جی آ رہے ہیں ان کی جگہ آپ نے ان کی اپروکسیمیشن ڈیریویٹیو جو آ رہے ہوں گے جی اور جی ڈیش اور جی ڈبل ڈیش ان کی اپروکسیمیشن آپ کو کرنی ہے. یہ جو ایف ڈبل ڈیش یا ایف ڈیش وغیرہ جو بھی آ رہے ہوں گے ان ٹرمس کو آپ ایسے ہی چھوڑتے ہیں, ان کو اپنے نون کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. اور یہی طریقہ ٹرم بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ایٹریٹو پروسیس کے ذریعے سے سالو کی جاتی ہے. آپ ایک انیشیل گیس آپ کو ملتے ہیں اس سے جب آپ سے نمیریکلی سالو کریں گے آپ ایف جی تھیٹا اور فائی کی چار ہی ہیں
एफ जी थीटा एंड फाई, इनकी इनिशियल गैस आप बेसिकली कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर उस इनिशियल गैस को यूज़ करके यहाँ से एक कैपिटल एफ निकाल दें, दैट वुड बी मोर एक्यूरेट देन वो कैपिटल एफ यहाँ पर यूज़ होगा, एक नया जी निकल आएगा। अब यहाँ से एफ और यहाँ से जी निकला हुआ यहाँ यूज़ हो गया, एक नया थीटा निकला है और यहाँ से एक नया फाई निकला है। फिर ये सारी वैल्यूज दोबारा यहाँ पे इस्तेमाल हों। लेकिन अब ये देखें, ये वन वे कपलिंग है। वन वे कपलिंग का मतलब ये है कि देखें क्वेश्चन 9 10 को सॉल्व किया जाना चाहिए, बल्कि जी तो है नहीं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया जाना चाहिए 11 को सॉल्व करने से पहले। यानी आप 11 को सॉल्व तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास एफ की वैल्यू ना हो, यानी इक्वेशन नंबर 9 को सॉल्व करना। एंड सिमिलरली इक्वेशन 12 को सॉल्व करने के लिए भी एफ आपको चाहिए, तो आपको एक आइटरेटिव प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। लेकिन ये वन वे कपलिंग है। इस वन वे का मतलब ये है कि 11 और 12 को सॉल्व करने के लिए तो एफ चाहिए, लेकिन 9 को सॉल्व करने के लिए आपको थीटा या फाई नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड 9 और 12 10 में टू वे कपलिंग है। आपको एफ इसको अगर सॉल्व करना है एफ को, तो आपको जी चाहिए, और अगर आपने जी वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको एफ चाहिए। तो ये वो बेसिकली वही बात बन जाती है, वो जैसे शुरू को सेंटेंस है ना, तुम्हारा घर कहाँ है मेरे घर के साथ, और मेरा घर कहाँ है तुम्हारे घर के साथ। तो ना उसके घर का पता ना उसके घर का पता, उसमें जल्दी ना हमें जी का पता है कि एफ निकालें, और ना हमें एफ का पता है कि जी निकालें। तो इसलिए आइटरेटिव प्रोसेस शुरू करते हैं कि जब आपने इक्वेशन 9 को सॉल्व करना है तो आप बेसिकली स्मॉल जी की अप्रॉक्सीमेशन एक इनिशियल गैस लेते हैं और यहाँ से नया एफ निकालते हैं। फिर आप नया एफ को यहाँ यूज़ करते हैं, नया जी निकलते हैं। फिर आप उस अगेन नए जी को यहाँ इस्तेमाल करते हैं और यहाँ एफ निकालते हैं। फिर उस एफ को यहाँ इस्तेमाल करते हैं, नया जी निकालते हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो आइटरेटिव प्रोसेस बेसिकली ये चलता रहता है। ये आइटरेटिव प्रोसेस उस वक्त रुकता है कि जब नया एफ और पुराना एफ में फ़र्क खत्म हो जाए, यानी नया एफ भी वही और पुराना एफ भी वही। और सिमिलरली जी नया जी और पुराना जी, यानी एक आइटरेशन का जी पिछली आइटरेशन का जी सेम है। फिर जब ये एफ और जी आपके पास निकल आएंगे तो आप 11 और 12 में पुट करके इन आसानी से 11 और 12 को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो काम है ये बेसिकली ये जो मैं आपको सामने ये जो बातें कर रहा हूँ, ये बेसिकली दिस इज एन एल्गोरिथम ऑन व्हिच a computer code is based to solve these equations. अब प्रैक्टिकली ऐसा आप अपने हाथ से नहीं करेंगे कि आप इसको सॉल्व करके एफ निकालें और इसको यहाँ से जी निकालें। यू कैन नॉट डू दिस हैंड कैलकुलेशन। ये मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, कंप्यूटर जब इसको सॉल्व करता है तो कैसे करता है। आप तो बस इसके ऊपर वो टेक्निकल आनी है, यानी इसके ऊपर इसको लीनियराइज करके फिर कैपिटल एफ स्मॉल एफ का इस्तेमाल करना। लेकिन इसको आपने लीनियराइज नहीं करना, आपको सिर्फ जी की वैल्यूज़ यानी जी के डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ पुट करनी है, और इसमें थीटा के डेरिवेटिव्स और इसमें वाई के डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक हो गई बात। और आज का वैसे मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको कंप्यूटर कोड रन करके दिखाता हूँ और ये ग्राफ्स बना कर दिखाता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर तो मेरे पास कोड तो है, लेकिन बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मैटलैब जिसमें वो कोड लिखा हुआ है, उसका वो मेरे पास इस कंप्यूटर में जिस पर मैं ये बना रहा हूँ, इस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसमें इंस्टॉल नहीं है, इसलिए वो आपको दिखेगा नहीं। तो होपफुली नेक्स्ट क्लास में विल बी एबल टू सी दैट। तो आप देखेंगे ये जो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम लग रहा है जो मैंने आपको बताया सारा, कंप्यूटर से आपके ख्याल में कितनी देर में सॉल्व कर देगा। मेरे ख्याल में आप सोच रहे होंगे कि 2 4 5 7 मिनट 8 10 मिनट तो लगेंगे ना। लेकिन हम कितनी नॉन लीनियर इक्वेशन है, अगर इसे हाथ से करें तो 10-15 मिनट तो लगते ही हैं। यानी अगर कोई माइल्ड सी नॉन लीनियरिटी हो तो उसको तो 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी सीवियर नॉन लीनियरिटी है तो इसको कंप्यूटर 5-7 मिनट तो लेगा। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि कंप्यूटर से मेरे ख्याल में 7 8 10
سیکنڈس میں کر دے گا. یو ول سرپرائز ٹو سی. اور اس یعنی ساری پرابلم کو وہ 7-8-10 سیکنڈس میں سالو کر دے گا. اور میرا یہ لیپ ٹاپ کافی میری اتنا سلو ہی ہے, سلو لرنر بھی ہے, تو اس لیپ ٹاپ کے اوپر بھی اگر وہ 7-8-10 سیکنڈ میں کرتا ہے, اس کا مطلب اچھی مشین پہ آپ جیسے لوگوں کی مشینس کو تو اسے چند فریکشن آف اے سیکنڈ ہی کہنا چاہیے کہ لگے. اینی ویز میں جسٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسٹرینتھ آف کمپیوٹرز یا پاور آف نیومیریکل کمپیوٹنگ کیوڈیز. لیکن اگین کمپیوٹرز آر جیسے پہلے کر دی تھا اسپون فیڈ ایڈیٹس. اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے اسپون فیڈ ایڈیٹس یعنی ایسے بیوقوف جنہیں ہر چیز خود کر کے دینی پڑتی ہے, جیسے بچوں کو اسپون فیڈنگ کرنی پڑتی ہے چھوٹے بچوں کو, کمپیوٹر کو بھی ہر چیز سمجھانی پڑتی ہے. تو یہ بیسیکلی لینئرائزیشن کے یہ جو کوفیشنٹ بناتے ہیں I-1 -2 یہ کمپیوٹر کوڈ کے اندر ہم انسرٹ کرتے ہیں, ہم کمپیوٹر کوڈ کو ڈیولپ کرتے ہیں. کمپیوٹر ایز سچ خود کو خود انسٹال نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے ریسرچ اسٹوڈنٹ تھا, جب ہم کوڈنگ پہ کام کر رہے تھے تو کافی دیر تک وہ حیران دیکھتا رہا. میں نے اس نے مجھ سے ایک عجیب سا سوال کیا. اس نے کہا سر یہ بازار میں اس کی کوئی 50-60 روپے کی CD مل نہیں جائے گی؟ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ ہر قسم کے پروگرام CDs میں مل جاتے ہیں, تو وہ صرف وہ کمرشل پروگرامز ہوتے ہیں جو لائک مائکروسافٹ ورڈس وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو ایزیلی مل جاتی ہیں. اس کے لیے آپ کو اسپیشلی کوڈس کو تیار کرنے پڑتے ہیں, میڈیکل ٹیکنیکس کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ جو اسٹینڈرڈ انالیٹیکل ٹیکنیکس ہیں جو آپ نے پڑھی ہوتی ہیں وہ دے وونٹ ورک. ویسے ایک اور آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ وہ اتنی آسانی سے کام کرتی ہے تو ہر انسان ہی فکر نہیں کیوں, اس میں ہر بندہ ہی کام کر رہا ہوتا ہے, اور ہر بندہ ہی میتھمیٹکس کا ریسرچر کر رہا ہوتا ہے. مطلب آپ سمجھ رہے ہو کہ میری نیت خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہیں بتانے کی کوئی کہ ہم لوگ کوئی ایکسٹرا آرڈنری, میں جسٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے دیکھیے ریسرچ از اے اسپیشلائزڈ ایریا, آپ کو اس میں کافی کام کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, میرے ایک دوست ہیں, ان کا ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ تھا, تو اس نے سوال کیا کہ سر یہ آپ نے یعنی آپ کیسے یہ کام کر لیتے ہیں. وہ جو بھی ان کی فیلڈ ہوگی تو وہ اپنی فیلڈ میں ظاہر ہے اچھے تھے, ہماری طرح نہیں تھے, وہ ٹیلنٹڈ تھے ماشاء اللہ. تو وہ ان کے اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ سر آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ رکشوں کے پیچھے ایک نا اسٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے. ویسے آپ رکشوں کے پیچھے اگر آپ بائک چلا رہے ہو یا تو رکشوں کے پیچھے بڑی عجیب و غریب اسٹیٹمنٹس بات ہے, کافی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک حوالہ دیا, ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی کہ رولتے گئے ہیں 50 آ گئی ہے. تو دس از واٹ ہی سیڈ کہ PhD میں میں نے کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ PhD میں ہم خود خوب رولے مینس دے ہیڈ ٹو ڈو اے لاٹ آف ہارڈ ورک, دے ڈیڈ اے لاٹ آف ہارڈ ورک, دے اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم آن دیئر ورک. تو اس کے بعد ہی کچھ آپ ظاہر ہے گین کرتے. سو دا پوائنٹ از آپ جب آپ ریسرچ یا میں کسی ایریا میں جاتے ہو تو آپ کو خاصا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. دین اونلی دین یو آر ایبل ٹو گراسپ دیٹ آئیڈیا یا ٹو گراسپ دوز ٹیکنیکس. تو بات خیر کہیں چلے گی. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ ان کویشچنس کو سالو کرنا انالیٹیکلی یہ سالو کرنا از ناٹ اے سمپل ٹاسک. ویسے بھی آج کل میں باتیں زیادہ کر رہا ہوں. آج کل میں وہ ارتگل والا جو ڈرامہ ہے نا پلے ہے, پتہ نہیں وہ سچ ہے جھوٹ ہے اللہ جانے, لیکن the way he I should say motivates his community, the way he talks, that is simply excellent. میں تو اس کا فین ہو گیا ہوں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عجیب سی بات رکھتی کرتے ہوئے میں نے شاید اپنی لائف پہلی دفعہ کسی یعنی ٹیلی ویژن سلیبریٹی کو ایک میسج کیا
I was so convinced کہ یہ جو اس کی جو تجربے کا جو وے ہے دس از ریئلٹی. میں نے اسے میسیج کیا کہ سر جب آپ کو گھیرے ہوتے ہیں نا دشمنوں سے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی تلوار اٹھا کے پہنچ جاؤں آپ کے پاس ٹو گیٹ یو آؤٹ آف دیٹ سچویشن. تو وہ اس کی باتیں سن کے نا پتہ نہیں آج میں بھی آپ کو لمبا بھاشن دے رہا ہوں. سو اگین دا پوائنٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو میک کہ آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہی پڑتا ہے کسی چیز میں ایکسل کرنے. اینی ویز میں نے آپ کو کی اسائنمنٹ بتا دی ہے, باتیں ہماری کہیں کہیں پہنچ گئی, لیکن کام ہمارا یہی ہے کہ اگین میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ایکویشن 9 کو لینیئرائز کرنا اور پھر اس میں کیپٹل ایف انٹروڈیوس کرانا. ایکویشن 10 کو لینیئرائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس میں ہمیں صرف جی ڈیش جی ڈبل ڈیش کی ویلیوز پٹ کرنی ہے. سملرلی تھیٹا اور فائی کے ڈیریویٹیوز ویلیوز 11 to 12 پٹ کرنی ہے. یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے. ہوپ فلی یو ول بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. تو پرابلم ہو تو ایل ایم ایس اور میں دونوں آپ کے لیے پرزنٹیشن بنا کروں گا. تب تک کے لیے اللہ آپ کو